اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری شادی کو تقریباً 3 سال گزر چکے تھے۔ میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اچانک میری خوشی کو کسی کی نظر لگ گئی۔ گلی محلے والوں نے میرے شوہر کو میرے بارے میں بہت اکسایا کہ تمہاری بیوی اچھی عورت نہیں ہے۔ لوگوں نے مجھ پر بہت برا الزام لگا دیا تھا۔ میرا شوہر تھا بھی بہت زیادہ جذباتی۔ اس نے میری ایک بھی بات نہ سنی اور لوگوں کی باتوں میں آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے مجھے طلاق دے دی اور مجھے اپنے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ میرے ماں باپ نے بھی مجھ پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ میرے ماں باپ بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ الزام مجھ پر کیسے لگا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میرا نام ماریا ہے۔ میں نے ایک بہت اچھے گھرانے میں جنم لیا تھا۔ ہمارے گھر میں دی ہوئی اللہ کی ساری چیزیں موجود تھی۔ ہم بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کسی بھی چیز کی میرے ماں باپ نے مجھے کمی نہیں ہونے دی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد بہت زیادہ سیدھے سادھے انسان تھے۔ گلی محلے والے میرے والد صاحب کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے۔ ان کے برعکس میری والدہ بہت ہی زیادہ سخت تھی۔ آج تک ہمارے سارے گھر میں میری والدہ کی ہی مانی جاتی تھی۔ وہ لڑ جھگڑ کر اپنی ہی بات منوا لیا کرتی تھی۔ میرے والدین کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی کیونکہ میرے والد صاحب نہایت شریف انسان تھے۔ میرے ابو میری امی کو کسی بھی بات سے روک دیتے تو گھر میں امی جھگڑا کر لیا کرتی تھی، لیکن میرے والد صاحب اپنا گھر بچانا چاہتے تھے، اس لیے وہ میری امی کو ذرا برابر بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ میری امی کے ساتھ بہت پیار سے رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ شادی کے کچھ سال بعد ہی میرے والد صاحب سمجھ چکے تھے کہ یہ عورت سدھرنے والی بالکل نہیں ہے، اس لیے میرے ابو نے اب میری امی کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور انہیں کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اب میری امی کا جو دل چاہتا تھا وہ وہی کرتی رہا کرتی تھی۔ میری امی میری ابو سے بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی۔ ایک بات کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی کہ میری امی پیروں اور فقیروں کو بہت زیادہ مانتی تھی اور آئے روز کسی نہ کسی فقیر کو اپنے گھر ضرور بلا لیا کرتی تھی۔ میرے ابو کو امی کی یہ بات بہت زیادہ بری لگتی تھی کیونکہ میرے ابو پیروں فقیروں کو نہیں مانا کرتے تھے۔ میری امی اکثر مزاروں پر جایا کرتی تھی اور وہاں بیٹھ کر قوالیاں سنا کرتی تھی۔ اب یہ میری امی کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر اوقات اپنا وقت مزاروں پر ہی گزارتی تھی۔ میری عمر اس وقت تقریباً 16 سال تھی۔ میں بھی اپنی امی کے ساتھ قوالیاں سننے چلی جایا کرتی تھی کیونکہ میری ماں مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ وہاں عورتوں کا بہت زیادہ رش ہوتا تھا۔ عورتیں ایک سائڈ پر اور مرد حضرات ایک سائڈ پر بیٹھے ہوتے تھے۔ اکثر عورتیں قوالیاں سننے کے بعد اپنا ہوش کھو بیٹھتی تھی اور وہاں پر بے حال ہو جاتی تھی۔ وہ بہت عجیب سا نظارہ ہوتا تھا۔ وہاں عورتیں مست ہو کر اپنے بالوں کو کھول دیتی تھی اور دھمال ڈھالنا شروع کر دیتی تھی۔ ان عورتوں کو دیکھ دیکھ کر میری ماں بھی اب ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے بہت زیادہ غصہ لگا کہ میری ماں کیا سیکھ رہی ہے، لیکن پھر یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ دلچسپ بن چکی تھی۔ مجھے ان عورتوں اور اپنی ماں کو دیکھ کر بہت زیادہ مزہ آتا تھا۔ اب بلکہ میں خود ضد کر کے اماں کے ساتھ دربار پر جایا کرتی تھی۔ اس مزار پر عورتیں اپنے بالوں کو کھول کر بہت زیادہ دیر تک گھومتی رہتی تھی اور پھر تھک کر بے ہوش بھی ہو جاتی تھی۔ وہاں کے جو پیر بابا جی تھے وہ پھر اپنی مرضی سے عورتوں کو اپنے حجرے میں بلاتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی پیر کے کمرے میں جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ اکثر عورتیں پیر صاحب سے ملے بغیر ہی واپس گھر چلی جاتی تھی کیونکہ رش کی وجہ سے ساری عورتیں پیر صاحب سے ملاقات نہیں کر پاتی تھی
وہ وہاں کے بہت مانے ہوئے پیر تھے۔ ساری عورتیں ان کی بہت خدمت کیا کرتی تھی۔ میری امی بھی کافی مرتبہ پیر صاحب کے حجرے میں جا چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پیر صاحب اندر کیا کرتے ہیں۔ ایک دن میری ماں مجھ سے کہنے لگی، یہاں مزار پر آ کر میری دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہاں ایسا کیا ہے جو امی یہاں آ کر اتنا خوش ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میری امی کی ساری مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑی عمر کی خاتون بھی تھی جس کا نام جنت بی بی تھا۔ جنت بی بی رات دن اسی مزار میں پیر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس اماں کا حال دیکھ کر تو میرے 14 طبق روشن ہو جاتے تھے۔ وہ عورتوں میں سب سے زیادہ دھمال ڈالتی تھی۔ ایک دن میری اماں نے اس آنٹی سے بہت عجیب سی بات کی، یعنی کہ جنت بی بی سے۔ میری اماں اس جنت بی بی کو کہنے لگی کہ تم اسے اپنی بیٹی بنا لو، یعنی کہ مجھے۔ وہ اماں مجھے بہت پیار سے دیکھنے لگی اور پھر اس نے مجھے مٹھائی کھانے کو دی۔ اماں کے اشارہ کرنے پر میں نے اس خاتون سے مٹھائی لے لی اور کھا لی۔ اس وقت مجھے کچھ زیادہ باتوں کا نہیں پتا تھا۔ میری عمر بھی تقریباً 16 سال تھی۔ گھر آنے کے بعد ہمارے لڑائی جھگڑے سارے ختم ہو چکے تھے۔ میری امی کا موڈ بہت زیادہ فریش ہو جاتا تھا، کیونکہ میری امی کو بہت پسند تھا درباروں پر جانا۔ میں نے ایک بات بہت زیادہ نوٹ کی تھی، پیر صاحب کے پاس سے واپس آنے کے بعد میری امی نہانے ضرور جایا کرتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور مجھے ان کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک میری امی مزار سے واپس آئی اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری امی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امی کے جانے کے بعد میرے اوپر بہت زیادہ برے دن آ چکے تھے۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ لوگ افسوس کرنے کے لیے ہمارے گھر مسلسل آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں مسلسل رو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی مزار پر چلی جاؤں اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا شروع کر دوں جہاں میری ماں جایا کرتی تھی۔ وہاں جا کر مجھے بہت زیادہ سکون مل جاتا تھا، کیونکہ مجھے اب قوالی سننے اور دھمال ڈالنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب میں کسی کے ساتھ جاتی تو کس کے ساتھ جاتی؟ میری ماں تو اس دنیا سے چل بسی تھی۔ ابا بھی گھر سے صبح سویرے نکل جاتے تھے اور شام کو واپس لوٹتے تھے۔ میں اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میری تنہائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میری طبیعت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے مزار کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، لیکن میرے ابو نے کبھی اس بات پر راضی نہیں ہونا تھا کہ میں مزار جاؤں، کیونکہ وہ تو میری ماں کو بھی مزار پر جانے سے منع کرتے تھے۔ ایک دن میرے ابو خود سے کہنے لگے، پہلے میں تمہاری ماں کی وجہ سے چپ تھا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانتی تھی۔ اب میں تمہیں کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں دوں گا اور نہ ہی تمہیں جانے کی ضرورت ہے۔ ابو میرے ساتھ بہت سخت لہجے میں بات کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی کے جانے کے بعد اب وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میرے دل میں مزار پر جانے کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک روز میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں صحن کے فرش پر گر گئی۔ مجھے بالکل ہوش نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جیسے ہی ابا گھر آئے اور انہوں نے میری ایسی حالت دیکھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر چارپائی کے اوپر لٹا دیا اور ہاتھ لگا کر میرا بخار دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو میرے ابو مجھے بہت پیار سے پوچھنے لگے، بیٹا کیا بات ہے، تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ میں نے اپنے ابو کو بتایا کہ مزار کی تڑپ مجھے بہت ستا رہی ہے۔ میں ہر حال میں مزار پر جانا چاہتی ہوں۔ میرا اس گھر میں بالکل دل نہیں لگتا۔ میرے ابو کہنے لگے، ہرگز میں تمہیں اس مزار پر نہیں بھیج سکتا جہاں آوارہ عورتیں جاتی ہیں۔ وہاں پر طرح طرح کے لوگ آتے ہیں اور تم اب جوان ہو چکی ہو۔ تمہارا وہاں جانا بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ میں تو تمہاری اماں کو بھی منع کیا کرتا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ ضدی تھی۔ وہ کہاں میری بات مانتی تھی۔ اور پھر اس دن بھی
میرے ابو نے مجھے مزار پر جانے نہیں دیا۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے اوپر کوئی سایہ ہو گیا ہو۔ مجھے جنت بی بی مسلسل یاد آ رہی تھی۔ میری حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے ابو کو بتائے بغیر ہی مزار پر چلی جاؤں گی۔ اس روز میں اسی مزار پر جا پہنچی اور پیر صاحب کو اپنی ساری حقیقت بتائی کہ ہر جمعرات کو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، کیونکہ میں ہر جمعرات کو مزار پر اپنی ماں کے ساتھ آیا کرتی تھی، لیکن اب میرے ابو اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ پیر صاحب کہنے لگے کوئی بات نہیں، آج میں تمہارا علاج کر کے بھیج دوں گا۔ پیر صاحب نے مجھے اپنے حجرے میں بلایا اور مجھ پر دم کرنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل میرے ناک کے پاس کوئی چیز لے کر آتے تھے جس سے مجھ پر بہت زیادہ غنودگی چھا رہی تھی اور مجھے مسلسل نیند آ رہی تھی۔ میری ایسی حالت ہو رہی تھی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے کوئی ایسی چیز سونگھائی کہ میرے ہاتھ ہلنا بھی بند ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا لوٹتے دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں بالکل نہیں ہل رہے تھے۔ میرا دماغ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ اس پیر صاحب کے سامنے میں مکمل طور پر بے بس ہو چکی تھی۔ پیر کے روپ میں اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ جیسے ہی میں گھر آئی تو میرا اترا ہوا منہ دیکھ کر میرے والد سب کچھ سمجھ چکے تھے کہ میرے ساتھ ضرور کچھ برا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی مجھے گھر سے باہر نکال دیا کیونکہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ میں دربار سے واپس آئی ہوں، اور کہا آج کے بعد تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بالکل مکمل طور پر بند ہیں۔ مجھے اس گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ دوستو، ایسی ہی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔